اس بزم کے میزبانوں، تاجر برادران، اہلیان سانگلہ ہل، آج مجھے اس شہر کو بہتر بنانے کے لیے، اس شہر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کے شہر کو خوبصورت بنانے سے نہیں روک سکتی۔ رہی بات آپ اکٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کے فیصلے انتظامیہ نہیں کرے گی، آپ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ رہی بات الحمدللہ تقریباً 1 سال گزر گیا، ہم نے ڈیسنٹ لان میں ایک جلسہ کر کے وہاں پہ اپنی سال کی کارکردگی دکھائی۔ جادو تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ آپ صرف سانگلہ سٹی کو دیکھ لیں کہ کتنے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے ڈی سی صاحب کو کہا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کریں۔ سانگلہ ہل میں میرے پاس جگہ ہے، آپ اپنی پوری ٹیمیں بھیجیں وہاں پہ، جو سانگلہ ہل کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ آپ کی ٹیموں کو رہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی، ناشتہ بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں کہ کس طرح آپ کا شہر چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ میں نے کہا تھا ڈی صاحب آپ ننکانے سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں، شاہکوٹ آ جائیں پھر واپس آ جاتے ہیں، ہم تو ٹیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے چوک بنوائے ہیں خوبصورت، جس طرح آپ نے ننکانے پھاٹک کے ساتھ بڑا خوبصورت لائٹوں والا چوک بنوایا، ہمیں بھی چاہیے، ہمارے بھی لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دے سکتے تو مجھے بنوا دیں، میں ان کی پیمنٹ کر دوں گا دونوں کی۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں بنوا دوں گا، ایک آپ بنا لیں۔ اب جگہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے بتانی ہے، انشاءاللہ چند دن میں اس کو شروع کروا رہے ہیں۔ شہر میں آج کارپیٹ مکمل ہو گئی ہے بڑی سڑکوں میں، ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ ہمارا کمیٹی بازار رہتا ہے، حمید دامی روڈ رہتا ہے، باہر یہ تارکآباد کالونی والی سڑک رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے لنکس رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طرح گارڈن ٹاؤن میں لوگ وہاں سے اپنے گھر بیچ کے جا رہے ہیں، سال کا سال سے وہ مسئلہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پانی کا نکاس کا مسئلہ بھی حل ہوا ہے، ان کو کارپیٹ سڑک بھی دے رہے ہیں۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں اب صرف 3 مسئلے ہیں جو میجر مسئلے باقی ہیں۔ ایک تو ہمارا سبزی منڈی کا مسئلہ ہے، لوگ تو سیاست چمکاتے ہیں اپنی، ہم تو سیاست نہیں چمکاتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف فیروز پالا کے پاس ہے، ہم خلوص نیت سے کام کریں، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتے، محنت نہیں رکھتے، محنت ضائع نہیں جاتی۔ انشاءاللہ باذن اللہ سبزی منڈی کو انشاءاللہ جو میں نے نقشہ دیا ہے اس کے مطابق اسی طرح ہی خوبصورت بنے گی۔ جو وہاں پہ سیاست کرتے ہیں نا، یہ مسجد آ جاتی ہے رستے میں، یہ مسجدیں کراتے ہیں، اور بابا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم پہلے خوبصورت مسجد بنائیں گے، اوپر اپنی جیب سے بنوائیں گے، حق حلال کی کمائی سے بنوائیں گے، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے جی مہربانی کریں آپ شفٹ ہو جائیں اوپر۔ ایسے سیاست نہیں چلتے گی۔ ایسے جو بیڑی میں سراب ہو چکے ہیں، لوگ چلان مار مار کے نکل رہے ہیں، ڈوب رہی ہے بیڑی، اور جھوٹ بول دیا، بڑا بیوقوف بنا دیا لوگوں کو۔ اب کام چاہیے لوگوں کو، میرے نوجوانوں کو روزگار چاہیے،
میں نے سلطان میٹنگ میں گیا, سی ایم کی اور میاں نواز شریف صاحب کی میٹنگ تھی. میں نے کہا بیٹا کوئی کام نہیں کرنا وہاں, صرف سانگلہ ہل کے لیے ایکسپریس وے مانگی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا, شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے ہماری یہ بات مانی اور انہوں نے بڑے غور سے سنی. رانا سکندر ہمارے منسٹر ایجوکیشن کے مجھے بتا رہے ہیں کہ کسی کی میری بھی 4 لائنیں نہیں لکھی نواز شریف نے, سلطان کو رہا تو انہوں نے 4 سطریں لکھی. دیکھیں فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکسپریس وے سانگلہ ہل تک نہیں, میرا حلقہ بار بلوچاں کے آگے تک, رتیاں آرائیاں تک, اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایکسپریس وے رتیاں آرائیاں تک بنے اور آپ کی دعاؤں سے بنے گی, میری ماں اور بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں سے بنے گی. یہ ایکسپریس وے بنے گی تو یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی, یہ فیصل آباد کا محلہ بنے گا سانگلہ ہے, اور انشاءاللہ یہ سانگلہ شاید ترقی کرے گا. یہ انڈر پاس بڑی باتیں ہیں. وہ عمران صاحب ایک میرا بانجا صاحب کہتے ہیں اس کو 4تھی سٹیج کا کینسر ہے ماموں, آپ اس کام میں پڑ گئے. میں یہ کہا اللہ پاک ہے نا, کون کے تو ہر چیز ہو جاتی ہے. تو میں تو درخواست فلٹر کرتا ہوں, یقین جانے میں نے اتقاف میں بیٹھا ہوں, میں نے وہاں پہ یہی دعائیں کی کہ اللہ پاک میرے حلقے کو میرے حلقے کو مسالی حلقہ بنا دے, لوگ مسالے دیں میرے حلقے. انشاءاللہ باذن اللہ یہ انڈر پاس چلے گا اور سدا بہار چلے گا. آپ دیکھیں گے آپ سب کے سامنے ہی ہے, ریلوے لائن کے ساتھ جو جگہ ہے احمد آباد کے سامنے, انشاءاللہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے وہاں پہ پارک بنائیں گے, واکنگ ٹریک بنائیں گے اور خوبصورت لائٹ لگے گی اور ایک خوبصورت پارک بنے گا. 3 یہ منصوبے ہیں, سبزی منڈی والا, ریلوے لائن کے ساتھ پارک اور انڈر پاس. باقی غلہ منڈی کا تھوڑا کام رہتا ہے, وہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ وہاں پہ ٹف ٹائم لگا دیں جو باقی کام رہتا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب مل کے دعا بھی کریں گے اور میں کوشش بھی کروں گا کہ اپنے حلقہ کے لیے, خصوصی طور پر سانگلہ شہر کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. دیکھیں آپ یہاں پہ چاروں طرف حلقے, آپ پہ ادھر چلے جائیں کوئی کام ہوتا نظر آتا تو بتائیں, اس طرف چلے جائیں کوئی کام ہوتا نظر آتا تو بتائیں, ساتھ والے کے فیصل آباد میں چلے جائیں کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں, اس طرف شیخوپورہ والے حلقے میں چلے جائیں کوئی کام نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے حلقے پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی شفقت, اور ان کو ایک ہی بات بتائی تھی, میاں شہباز شریف کو ایک ہی بات بتائی تھی کہ آپ جو فنڈ دو گے انشاءاللہ پائی خرچ ہوگا اور نظر آئے گا, اور نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں کس طرح آپ کے شہر میں ڈبل کاکر روڈ پڑی ہے, ابھی کل سے اس میں لائنیں شروع کر رہے ہیں. جس طرح لاہور منڈی میں کیٹائز لگتی ہیں, کیٹائز لگیں گی. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا چمکتا دمکتا, اللہ کے فضل و کرم سے مہینے 1.5 مہینے میں آپ کو نظر آئے گا. باقی رہی بات, میں آپ کا نمائندہ ہوں, آپ کی وجہ سے اسمبلی میں گئے ہیں, ہم نے آپ کی بات سنی, انتظامیہ اپنی جگہ پہ ہے, ہم آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں. رہی بات جو کہ ہم اپوزیشن میں تھے, صاحب نے بڑی چھوٹی سی بات کی ہے, کہتے ہیں چاچو وہ مجھے کیا میں نے کہا شاید ایئرپورٹ مانگنے لگے. سیف کیمرے پہلے ہی منصوبے میں شامل ہے انشاءاللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح دیکھیں جو ڈسٹرکٹ ہمارا ضلع ہے, اپنا ضلع ہے, جو سہولتیں ضلع میں انشاءاللہ میری چیز کو ملے گی. چاہے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کے آؤں, چاہے میں اپنی جیب سے خرچ کروں,
چاہے میں کسی ننکانہ صاحب کو کہوں کہ یہاں آئے اور ہمیں اس کے برابر لے کے جائیں. وہاں انہوں نے جب اترتے ہیں نا، رضوان بھائی ضلع میں ہمارا ہے، تسلیم بھی ہماری ہے، جب اترتے ہیں تو وہاں پہ لگا یہی میرا رستہ ہے موٹر وے ننکانہ. اترتے ہیں تو درخت شروع ہو جاتے ہیں. پھر میں ابھی صاحب کو فون کرتا ہوں، آگے لکھا آئی لو ننکانہ. میں کہ جی آئی لو سانگلا بھی ہے، وہاں بھی ایک پریوار ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میرا کوئی ماٹو نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہے سیاست. میرا شوق ہے کہ میرا ہلکا خوبصورت ہو. جہاں لوگوں کا کاروبار ہے کرتے ہیں، میرا نہیں ہے الحمدللہ. میرا ایک ہی شوق ہے کہ میرے بچوں کے اچھے تعلیمی ادارے ہوں. میں نے ابھی 32 سکول الحمدللہ. سلطان بیٹھا ہوا روز پوچھتا ہوں کیا بنا ہے، 33 سکول 33 سکول اپگریڈ کرانے جا رہے ہیں. پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 35-40 سکول میں نے بنوائے. یار 2008 میں آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا، اپنی خدمت کے لیے چنا. 13 تک ترقیاتی کام دیکھ لیں، 13 سے 18 تک دیکھ لیں، 18 سے 24 تک جائیں دیکھیں کوئی اگر کام ہوا تو مجھے بتا دیں. 25 میں ہم آئے ہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام پہ جال بچھ گئے ہیں. وہی پارکیں جو کھنڈرات کا منظر پیش کرتی تھی آج وہ بحال ہو گئی ہیں. وہی سانگلا LCD جو کھنڈرات کی طرف جا رہا تھا الحمدللہ پھر وہاں ان کے بحال ہو گئی ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ساتھ رہا، آپ کی دعائیں رہیں. انشاءاللہ یہ حلقے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ لنگر کی آمد ہے اور ہماری جمع تو بہت شکریہ. میں پوری انجمن تاجرہ کا پوری تنظیموں کو، جتنے بھی میرے بزرگ بھائی نوجوان ساتھی جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصی طور پر کیوں بھائی شیخ یاسر صاحب کا کیوں تو شیخ یاسر صاحب کا ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا کھلایا میں نے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا، پوری تنظیموں کا، کریانہ مرچنٹ کا، موبائل ایسوسیشن کا، جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب کا باری باری نام لینا. آپ سب میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں. باجرہ اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. جیسے کہ کون بات کر رہا ہے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، پراکو کرنے میں نہ آئیں، ذرا مل کے تو دیکھیں، کہتے ہیں چکھ کے دیکھیں، سواد نہ ہے تو پھر بتانا. تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی مدد دلائی. پاکستان زندہ باد.